بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان علی الابواب، رمضان دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ رمضان شہر الخیرات والبرکات، برکتوں اور بھلائیوں کا مہینہ۔ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں مسلم امہ کی اکثریت روزے سے ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا سبھی روزہ رکھنے والوں کے روزے قبول ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو روزہ رکھنے والوں کے ساتھ روزہ رکھتے تو ہیں، سارا دن بھوک بھی برداشت کرتے ہیں اور پیاس بھی، سحری بھی کرتے ہیں اور افطار بھی، مگر ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو آئیے سنیے اور جانیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے والوں کے ساتھ روزہ رکھتے تو ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دامن ان سے بچا سکیں، تاکہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا رنگ بھی لائے اور ہمارا روزہ قبول بھی ہو۔ تو ناظرین، وہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو شرک کرتے ہیں۔ مشرک کا روزہ تو کیا، کوئی بھی نیک کام قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی، کوئی بھی اچھا کام شمار نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، شرک کو معمولی مت لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو میں ان کی عبادات، ان کے قیام، ان کے روزے اور تبلیغ کے حوالے سے ان کی مشقتیں اٹھانا سب کچھ ضائع کر دیتا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، شرک تو اتنا خفی ہے، اتنا باریک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر اگر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ کسی چیز کے لیے ڈرتا ہوں تو وہ شرک خفی ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک خفی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہم اس شرک خفی میں کس قدر مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم تو اپنی ہر نیکی کو اپنا سٹیٹس پر لگانا، پوسٹ اور پبلش کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہماری کوئی نیکی اس وقت تک نیکی بنتی نہیں ہے، نیکی کہلاتی نہیں ہے، جب تک ہم اسے منظر عام پر نہیں لاتے۔ اور یاد رکھیں، یہ شرک خفی ہے، جبکہ مشرک کا اللہ کوئی بھی کام، روزہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو منافق ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے پینفل جگہ۔ اپنے آپ کو منافقین کی نشانیوں، منافقین کی آیات سے بچائیے، کیونکہ منافق صرف وہ نہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے مسلمان نہ ہو، وہی منافق ہے، بلکہ وہ بھی منافق ہے کہ جس میں منافقین کی علامات پائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بتا دیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنا شروع ہو جاتا ہے، تکیہ کلام ہے اس کا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو ضرور خیانت کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ان آیات میں سے، ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ نفاق ہے، اور منافق کا روزہ تو کیا، کوئی بھی نیک کام قبول نہیں ہوتا۔ شرک سے بچنا ہے، نفاق سے بچنا ہے، اور جو اس کے بعد چیز ہے وہ تو میرے جسم پر رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ میں ڈرتی ہوں اس حوالے سے کیونکہ وہ تارک الصلاۃ ہے۔ تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کا روزہ تو کیا، کوئی بھی نیک کام قبول نہیں ہوتا۔ اور ہم
صبح سحری کے بعد سے جو سوتے ہیں وہ روزے کے ٹائم ہی جا کر اٹھتے ہیں، افطاری کے ٹائم میں۔ ایسے انسان کا روزہ تو کیا کوئی بھی نیک کام قبول نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہمارے جسم میں دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو تو ہی سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، بالکل یہی نماز کا حال ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو سارے اعمال قبول ہیں۔ اذا صلحت الصلاۃ صلح الاعمال كلها واذا فسدت الصلاۃ فسد الاعمال كلها۔ تو نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ 2 3 یا 4 نمازیں یا 5 نمازیں آپ کی چلی جائیں اور آپ نے الحمدللہ روزہ رکھ لیا ہے، کیونکہ ایسا روزہ اللہ کو قبول نہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز تو توحید کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، روزہ تو پھر بعد میں آتا ہے، اور جب آپ نے پہلا اہم رکن چھوڑ دیا توحید کے بعد آنے والا، تو پھر روزہ اس کے بعد آنے والا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو نماز مسٹ ہے، تبھی روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ اگر نماز نہیں تو مشرک اور منافق کی طرح کوئی بھی نیک کام قبول نہیں۔ اور یہ 3 جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں، پھر آگے والی 3 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہی فرمان میں جمع کر دیے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ والدین کے نافرمان کا روزہ قبول نہیں کرتا، جلدی کیجئے اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، ورنہ آپ کے روزے، آپ کے صیام، آپ کے قیام ڈاؤٹڈ ہیں، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم 3 لا يقبل صیامہن، کہ 3 قسم ایسے لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ نمبر 1 عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ دوسرا والمنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ دیکھیے، محاسبہ کیجئے، آج ہم کتنا لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں فلاں موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھا کام کیا، تمہارا کام کیا، تم میرے ساتھ یوں کرو گے، میں نے احسان کیا، تم احسان کا جواب تک نہیں دے سکتے، تو میں نیکی کیوں کروں؟ یہ احسان جتلانے والا ہے۔ جو بھی انسان نیکی کر کے اس کا ذکر کرتا ہے وہ احسان جتلانے والا ہے، وہ منان ہے، اور منان کا روزہ میرے نبی نے فرما دیا کہ قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ انسان ہے جو تقدیر کے بارے میں غلو کرتا ہے، والمکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا، تقدیر کے حوالے سے غلو کرنے والا کہ میں تو تقدیر کو مانتا ہی نہیں، یا پھر یہ کہنا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمارا کوشش کرنے کا کیا فائدہ، ہم تو وہی کریں گے نا جو تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ بھی تقدیر پر ایمان لانا نہیں ہے، تقدیر کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ اس حوالے سے میرے چینلز پر میری ویڈیوز ہیں، آپ مسئلہ تقدیر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کو جھٹلانے والا، اس پر بات کرنے والا، اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے والا اپنے روزے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر 7ویں قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو خاص خبردار کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے جب آپ نے برملا فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يضع طعامه وشرابه، اللہ کو اس شخص کے روزے کی قطعاً ضرورت نہیں جو کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، مگر جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے لیے وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، فضول میں ہے۔ اگر آپ اپنے پیٹ کو لاک کرتے ہیں، بھوک سے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو آپ کو مسٹ اپنی زبان کو بھی بری باتوں سے، برے کاموں سے بچانا ہوگا، ورنہ آپ کا صرف پیٹ کو لاک کرنا کافی نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ مِّنْ أَن يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو دین اور دینداروں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ 8واں وہ جو مرتد ہے، اس کا بھی روزہ تو کیا کوئی بھی نیک کام قبول نہیں ہوتا۔
اور پھر نامی قسم ان لوگوں کی ہے مستہزئون بالدین، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حجاب اور داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینداروں پر جملے کستے ہیں، وہ یاد رکھیں قرآن کریم کی اس آیت کو، قل اباللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون، تم نے کفر کیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تمہارا دنیا میں کفر ثابت ہو چکا ہے، جو تم اللہ، اس کے رسول، اس کی نشانیوں اور دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی میں ایک مکمل ویڈیو آڈیو لیکچر دے چکی ہوں کہ دینداروں سے محبت کیجیے۔ اور پھر آخری 10ویں قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو بے دین فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کا بے دین ہونا روز روشن کی طرح کلیئر ہے، واضح ہے، پھر بھی وہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ان کا بھی روزہ تو کیا کوئی بھی نیک کام قبول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے قادیانی، احمدی وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے فرقے ہیں کہ جن کے تعلق رکھنے والے روزہ تو کیا کوئی بھی نیک عمل اللہ سے قبول نہیں کروا سکتے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں، میں نے اہم آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔